وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اس وقت میں مقررین حضرات یہاں پر ماشاءاللہ ایک سے ایک موجود ہیں، لیکن مقرر کو اور عنصر کو چاہیے کہ وہ حدود کے دائرے میں رہ کر الفاظ استعمال کریں، حدود کے دائرے سے نکل کر الفاظ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. ابھی اعلان کیا گیا صدر المدرسین، یہ لفظ کہاں سے استعمال کیا، کس کے لیے استعمال کیا؟ اب دوسروں سے سوال کر رہا ہے، میں جی عنصر صاحب سے ہی سوال کر رہا کہ یہ کس کے لیے استعمال کیا، اس کا نام ظاہر کر اور کہاں سے یہ لفظ لائے. ہر مقرر کو چاہیے کہ جب تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہو تو الفاظ کو سوچ سمجھ کر استعمال کرے. الفاظ کی روانی میں ایسا نہ رہے کہ کوئی لفظ غلط جگہ پر استعمال ہو. اس کا ہر آدمی کو خیال رکھنا چاہیے. یہ تو اپنا ماحول ہے، یہاں تو اصلاح ہو جائے گی، لیکن دوسری جگہ پر جائیں گے تو وہاں اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے تو اس سے بعض دفعہ مشکل کے اندر پڑ جائے گا آدمی. اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ جو بھی بات بولنا ہو اسے سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے. آپ لوگ یہاں اپنے اعمال کے سدھار کے لیے، اپنے علم کی ترقی کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہو. سب سے اولین آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اسباق کی پابندی کریں. کتابیں جو بھی زیر درس ہیں اور جن کتابوں کو آپ لوگ پڑھتے ہیں انہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے. کوئی طالب علم بھی اپنے وقت کو ضائع نہ کرے. حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جو طالب علم سبق کے اندر غیر حاضری کرے گا، چاہے اسباق کے اندر صرف عبارت ہو رہی ہو. بعض اوقات ایسے بھی آتے ہیں کہ کتابیں زیادہ باقی رہ جاتی ہیں اور بیان اس کے اندر نہیں ہوتا، صرف عبارت ہوتی ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ اگر استاد نے کوئی ایک سطر بھی ایسی پڑھا دی کہ استاد نے پڑھائی اور ہم اس سبق کے اندر شریک نہیں ہوئے تو اس سے طالب علم کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اس لیے ہر طالب علم اس کا التزام کرے اور اس کو اپنے ذمہ لازم کر لے کہ انشاءاللہ میں سبق کے اندر غیر حاضری نہیں کروں. یہاں سے زیادہ اچھے کھانے آپ کو گھروں میں مل سکتے تھے، یہاں سے زیادہ اچھے دوست و احباب اور یہاں سے زیادہ اچھے اخبارات آپ کو اپنے علاقے کے اندر مل سکتے تھے. ان سب کو چھوڑ کر جو یہاں آپ لوگ آئے ہیں اپنے علم میں ترقی کے لیے آئے. اس لیے ہر طالب علم اس کی کوشش کرے کہ میں دوسرے سے زیادہ نمبروں سے پاس ہو جاؤں، دوسروں سے زیادہ میں محنت کروں. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے میرزی کا 10 مرتبہ تکرار کرایا. میرزی کی عبارت میرے ایسی یاد ہو گئی تھی کہ جب نماز پڑھتا تھا تو نماز کے اندر بھی میرزی کی عبارت بعض مرتبہ زبان پہ آتی تھی. میقات منطق کا جب میں نے امتحان دیا تو اعلیٰ نمبر سے 1 نمبر کم آ گیا تو ممتحن سے میں نے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سابق ناظم تھے مدرسہ مدارالعلوم کے، ان کے پاس امتحان تھا. انہوں نے جب امتحان لیا تو اعلیٰ نمبر سے 1 نمبر کم آ گیا تو حضرت سے میں نے 1
ہفتے کی مہلت لی اور 1 ہفتے کی مہلت لے کر پوری مرقات منطق کو حفظ یاد کر کے امتحان دیا تو اعلیٰ نمبر آئے۔ ہمارے اکابرین نے کس طریقے سے محنت کی ہے۔ ہدایہ کا جب امتحان ہوتا تھا تو ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ ہم نے ایک رات پوری رات میں 1 رات میں پوری ہدایہ کا مطالعہ کیا۔ بعض اساتذہ نے بتلایا کہ ہم پڑھنے کے زمانے میں اتنی محنت کرتے تھے کہ پوری رات اور دن مطالعے اور تکرار میں رہتے تھے اور صرف فجر کی اذان سے اور جماعت کے وقت کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے اتنا وقت ہمیں سونے کے لیے ملتا تھا۔ اس سے زیادہ وقت سونے کے لیے 24 گھنٹے میں نہیں ملتا تھا۔ تو اس لیے درخواست ہے کہ سب کے سب طلباء اس کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم سبق میں بھی پابندی کریں گے اور تکرار کے اندر بھی پابندی کریں گے، نمازوں کا بھی اہتمام کریں گے۔ حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب تیمل پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو طالب علم محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، چاہے کتنا ہی کن ذہن ہو، اور جو طالب علم محنت نہیں کرے گا اور اساتذہ کی ناقدری کرے گا، قوانین مدرسے کا لحاظ نہیں رکھے گا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا چاہے جتنا ذہین ہو۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر طالب علم کو چاہیے کہ اپنے اعتبار سے پوری محنت کرے، کوشش کرے۔ ایسے طلباء یہاں پر تھے کہ جو بہت کن ذہن تھے اور جب وہ پردہ لکھتے تھے تو پردے میں سوائے سوال کے کوئی بات نہیں لکھتے تھے، لیکن پورے بیان القرآن کا مطالعہ مع حاشیے کے کئی مرتبہ انہوں نے کیا۔ تکرار میں اور سبق میں اور نمازوں کے بے انتہا پابند تھے، اور یہاں سے جانے کے بعد جب ان کا پہلا خط آیا تو اس میں انہوں نے لکھا کہ میں قافیہ پڑھا رہا ہوں۔ نہ کتابوں سے نہ وعدوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو آدمی جتنی محنت کرے گا، کوشش کرے گا، یہ تو بات ہے کہ کتابوں ہی سے علم آئے گا اور مطالعے اور تکرار ہی سے علم آئے گا، لیکن قوانین مدرسے کی رعایت پوری طرح کی جائے، جو کچھ پڑھا جائے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہفتے واری نظام آپ لوگوں کا بنایا گیا ہے تقریر کا، اس کے اندر بعض طلباء کی طرف سے بہت ہی کوتاہی سامنے آ رہی ہے۔ بعض طلباء کی شکایتیں آتی ہیں کہ وہ شریک نہیں ہوتے۔ پہلے یہ نظام شب جمعہ میں چلا کرتا تھا اور اس رات میں چھٹی ہوتی ہے، اس لیے وہ پروگرام اس رات کے اندر رکھا جاتا تھا، لیکن اس کے اندر بہت سے طلباء گھر چلے جاتے ہیں۔ پھر اہل مدرسہ نے اس نظام کو بدلا اور یہ چاہا کہ کچھ تھوڑا سا تکرار کا وقت طلباء کا کم کر کے اور ان کو جو منگل کے دن اس کام کو رکھا جائے۔ چنانچہ تکرار کا وقت ختم کر کے اور آپ لوگوں کے لیے یہ نظام بنایا گیا تھا۔ مختلف اس کی جماعتیں بنائی گئی تھی، لیکن اس کے اندر سستی آ رہی ہے اور بہت سے طلباء اس کے اندر شریک نہیں ہو رہے ہیں۔ جو شریک ہوتے ہیں تو وہ ہنسی مذاق کے اندر اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اس لیے آدمی کو اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ یہاں سے جانے کے بعد آپ سے کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ بخاری شریف کا سبق سناؤ، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ قدوری کا سبق سناؤ، بلکہ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کے اندر اپنے مافی ضمیر کو ظاہر کرنے کی کتنی صلاحیت ہے۔ یہ جو پروگرام بنایا جاتا ہے اور یہاں پر اساتذہ اپنے مطالعے کو اور اپنے
रात और आराम को छोड़कर यहाँ आप लोगों के पास बैठे हुए हैं, वो सिर्फ इस वजह से ताकि आपके हौसले बुलंद हों, आप आवाम के सामने जाकर तकरीर कर सके, आवाम के सामने जाकर अपने माफी ज़मीर को जाहिर कर सके, जो गलती हो उस पर मुतनब्बे करते हैं ये जरा इसी वजह से ताकि आपके हौसले बढ़े, आपकी हिम्मत हौसला अफजाई हो। जिन अकाबिरीन ने अपने औकात की कदर की तो उनको अल्लाह तबारक व तआला ने कितना नवाजा और उनकी ज़बान में कितनी तासीर रखी, इसका अंदाजा उन हजरात के हालात के पढ़ने से होता है। हजरत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पूरी रात तकरीर किया करते थे। इशा के बाद तकरीर शुरू करते थे और फजर की अजान हो जाया करती थी तकरीर करते हुए, और बहुत बड़ा मजमा होता था, लेकिन कोई आदमी भी वहां उनकी तकरीर में से हिलता नहीं था। हजरत मुफ्ती रहमत साहब नव्वरअल्लाहु मरकज़हू फरमाते थे कि सराय मीर जिला आजमगढ़ में एक मरतबा मैंने जमात इस्लामी के खिलाफ तकरीर की तो मेरे सामने किताबों का ढेर लगा हुआ था। इशा के बाद से मैं बैठा और फजर की अजान हो गई। हर बात को बतलाता था कि मौदूदी साहब ने ये लिखी और इस किताब में लिखी और ये बात मौदूदी साहब की फुला आयत के खिलाफ है या फुला रिवायत के खिलाफ है। वो आयत और रिवायत भी पढ़ के सुनाता था। लेकिन ये कब मलका पैदा होगा जबकि हम इन औकात की कदर करेंगे, अपने इल्म में भी तरक्की और मुताले के अंदर भी दिलचस्पी से काम लेंगे और उसी के साथ साथ सबक की पाबंदी करेंगे, असातिज़ा की का अदब एहतराम करेंगे, कवानीन मदरसे का लिहाज रखेंगे और ये जो खिताबत के लिए और तकरीर के लिए वक्त मुतय्यन किया गया है तो उस वक्त की कदर करेंगे। हर तरह के हर मौजू पर अल्हम्दुलिल्लाह किताबें तकरीर की मौजूद हैं, उनको आप मुताला करें। अंजुमन माशाअल्लाह मौजूद है, हर अंजुमन में किताबें बेशुमार मौजूद हैं। उन किताबों को पाबंदी के साथ देखें और तैयारी करके इस मंगल के रोज सब के सब आया करें और चाहे 5 मिनट ही हो। मैं हर अंजुमन के सदर से पहले मैंने अर्ज किया और अब भी कहता हूँ कि हर मंगल को और हर उसमें तकरीर के मौके पर जब भी अंजुमन हो हफ्ते वाली, उसमें हर आदमी को नंबर देना चाहिए और हर आदमी का नाम आना चाहिए, हर तालिब इल्म को खड़ा करना चाहिए, चाहे 4 मिनट या 5 मिनट ही वो तकरीर करे। इससे इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। और जो नसीहत दूसरों को करो खुद उसके ऊपर अमल करो। शायर कहता है, कहा उसका हरगिज न मानेगी दुनिया, कहा उसका हरगिज न मानेगी दुनिया जो अपनी नसीहत पे आमिल ना होगा। इसलिए पहले जो नसीहत करें उस पर खुद भी अमल करें और जो पढ़े उस पर खुद भी अमल करें और जब मिंबर पर आए तो उसको अच्छे अंदाज के अंदर बयान करें और अच्छे अंदाज में उसी वक्त बयान करेंगे जब हम इन अंजुमनों के अंदर अच्छी तरीके से हिस्सा लेंगे, तैयारी करके यहाँ पर आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम की तौफीक अता फरमाए।